الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. آج سب سے پہلے واجب مشروط اور واجب معلق میں کیا فرق ہے تو ملاحظہ کریں. آپ دیکھیں گے کہ حج جو واجب ہوا کرتا ہے اس کی ایک شرط استطاعت ہے. اور دوسری شرط مسافرت ہے. مسافرت کریں گے تو حج کے لیے پہنچیں گے، مقدمہ ہے اس کا. تو مسافرت اور استطاعت ان دونوں میں فرق ملاحظہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ استطاعت ایسی شرط ہے کہ انسان کو کسب کرنا واجب نہیں ہے. استطاعت خود حاصل کرنا واجب نہیں ہے. خود بخود استطاعت آ جائے تو پھر حج واجب ہوگا، ورنہ استطاعت حاصل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. خود بخود استطاعت آ جائے، پیسے آ جائیں تو حج کرنا واجب ہے، ورنہ جو واجب نہیں ہے. لیکن مسافرت وہ چیز ہے، وہ مقدمہ ہے، وہ شرط ہے حج کے لیے کہ اس کو انجام دینا ہی دینا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مسافرت کے لیے گاڑی ہمیں خود بخود مل جائے تو ہم جائیں گے، ٹکٹ خود بخود مل جائے تو جائیں گے، ویزا خود بخود مل جائے تو جائیں گے. ہمارے جو ہے راستے خود بخود جو ہے وہ ہمارے لیے ہموار ہو جائے تو جائیں گے. نہیں، ٹکٹ بھی ہمیں جو ہے زحمت کر کے حاصل کرنا ہے. وہاں پر سے جو گاڑی بھی خود ہی فراہم کرنا ہے. وہاں پر جو بھی وسائل مقدمات سفر کی وہ خود ہی تہیا کرنا. تو ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ استطاعت میں اور مسافرت ہے. دونوں حج کے لیے، حج واجب کے لیے. ہاں، تو پھر یہی فرق ہے. ایک واجب مشروط ہے، ایک واجب معلق ہے. حج مشروط بے استطاعت ہے. جب تک کہ استطاعت نہیں آئے گا تب تک وجوب حج ہی نہیں آئے گا. چونکہ وجوب نہیں آیا ہے اس لیے وجوب نہیں ہے، اس لیے استطاعت ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وجوب ہی نہیں ہے، وجوب آیا ہی نہیں ہے استطاعت سے پہلے، تو وجوب چونکہ آیا ہی نہیں ہے اس لیے استطاعت حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو جگہ واجب مشروط بالنسبت استطاعت. استطاعت آنے کے بعد وجوب حج آئے گا. وجوب حج استطاعت کے بعد آئے گا. پھر جتنے بھی مقدمات ہیں اس کو انجام دینے کی ضرورت ہے. اس لیے استطاعت سے پہلے چونکہ وجود ہی نہیں ہے اس لیے استطاعت حاصل کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یہ وجود ہی نہیں ہے سر. لیکن مسافرت میں ایسا نہیں، کیونکہ استطاعت کے آنے کے بعد وجوب حج آ چکا ہے. وجوب آ چکا ہے، لیکن اس وجوب کے آنے کے بعد اب جتنے بھی مقدمات حج ہیں ان کو انجام دینا ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے مسافرت کرنا استطاعت کے بعد ہماری ذمہ داری کہ ہم حاصل کریں، ٹکٹ تہیا کریں، گاڑیوں کا تہیا کریں، سامان سفر کا تہیا کریں، سب ہماری ذمہ داری، کیونکہ استطاعت کے بعد وجوب آ چکا ہے. اگر چک وجوب حج یعنی حج کا واجب ہونا معلق مسافرت پر، لیکن واجب معلق ہونے کے باوجود وجوب آ چکا ہے. وجوب آ چکا ہے.
اس واجب معلق کو یوں بھی تعبیر کرتے ہیں الوجوب حالی والواجب استقبالی. وجوب ابھی آ چکا ہے استطاعت کے بعد، اگرچہ اس کا واجب انجام دینا سفر حج کے بعد پہلی ذی الحجہ کے وقت جو انجام دینا ضروری ہوگا. ابھی تو جو ہے حج شروع نہیں کیا، یہ تو مسافرت کا واجب جو حج ہے وہ مستقبل میں انجام دیں گے جب ایک مکہ پہنچیں گے تب. لیکن وجوب ابھی ہی سے آ چکا ہے جب سے استطاعت آ گئی ہے، اس میں مسافرت کرنا ابھی ہی سے واجب ہے. یعنی وجوب حالی ہے لیکن واجب جو حج مکہ پہنچنے کے بعد انجام دینا وہ استقبالی. واجب معلق میں اس طرح ہوگا، واجب مشروط میں اس طرح نہیں. واجب مشروط میں اصلا وجوب ہی نہیں آیا ہے، استطاعت کے بغیر وجوب حالی ہی نہیں آیا ہے، جبکہ واجب معلق میں وہ وجوب حالی آ چکا ہے. یہ مقدمہ آپ نے ملاحظہ کیا وجوب مشروط اور واجب معلق کے درمیان. اب آئیے اشکال ملاحظہ کریں آج کی گفتگو. اشکال یہ ہے مستشکل کا کہ آپ نے کہا کہ ہر واجب میں تعلم و تفخص ضروری ہے، اس سے پہلے اصل براءت جاری نہیں کر سکتے ہیں. ہم بھی شک اصل براءت جاری نہیں کر سکتے. واجب تعلم اور تفخص واجب ہے، ورنہ اگر تعلم و تفخص نہ کیا اور واجب چھوٹ گیا تو آپ کو مخالفت واقع پر عقاب ملے گا. ایک اشکال کیا گیا تو اس کو جواب دیا کہ جو ہے تعلم جب واجب ہے مخالفت واقع پر عقاب ہوتا ہے، تو جب واقع کی مخالفت کر رہا ہوتا تو وہ غافل ہے، کیونکہ علم حاصل نہیں کیا اس میں غافل ہے. غافل مکلف نہیں ہوتا، اس پر عقاب کیوں ہوگا؟ جواب دیا الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، کہ اس کے لیے ضرورت ہے کہ پہلے سے علم حاصل کرتا تاکہ وقت کے اوپر اس سے واجب چھوٹ نہ جاتا. یہ جواب دیا. کہتے ہیں یہ اشکال واجب مشروط اور واجب موقت میں زیادہ قوی بن جاتا. یہ والا اشکال کہ تعلم واجب و تفخص واجب و، یہ اشکال زیادہ قوی بن جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ شرط و وقت کے آنے سے پہلے واجب مشروط واجب موقت میں قبل الشرط و قبل الوقت حتماً واجب نہیں، کہ شرط وقت آیا نہیں ہے، شرط استطاعت بھی نہیں ہے، وقت روزہ بھی نہیں آیا، رمضان بھی نہیں ہے. قطعاً یہ رمضان سے پہلے روزہ واجب نہیں ہے، رمضان کا روزہ، اور استطاعت سے پہلے حج واجب نہیں ہے. بس شرط و وقت کے آنے سے پہلے وہ روزہ واجب نہیں ہے اور حج بھی واجب نہیں. اور جب حج اور روزہ دونوں واجب نہیں تو تعلم بھی واجب نہیں ہوگا، تفخص بھی واجب نہیں، کیونکہ جو اصل واجب ہی نہیں ہے. اور جب شرط اور وقت آتا ہے ماہ رمضان اور استطاعت آتا ہے تو اس وقت چونکہ اس نے احکام کو سیکھا ہی نہیں ہے، کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ماہ رمضان میں روزے واجب ہوتے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ استطاعت کے وقت حج واجب ہوتا، مسئلہ نہیں. اس لیے غافل ہونے کی وجہ سے شرط اور وقت کے آ جانے کے باوجود جو ہے وہ غفلت کی وجہ سے جو ہے روزے اور حج کو انجام نہیں دے گا، کیونکہ واجب ہی نہیں ہے، غفلت کے اندر مکلف نہیں ہوتا ہے. غافل ہے کیونکہ پہلے سیکھا نہیں، جب جو ہے سیکھا نہیں اس وقت بھی چونکہ حج بھی واجب نہیں تھا، روزے بھی واجب نہیں تھے، اسے سیکھنا بھی واجب نہیں تھا. اور جب حج واجب ہوا اور جب روزے واجب ہوئے تو اس وقت یہ مکلف نہیں ہے، کیونکہ جو ہے غافل ہے، کیونکہ سیکھا نہیں اس لیے غافل ہے. واجب مشروط موقت میں اس کے اوپر بہرحال سیکھنا اور تفحص واجب نہیں.
تو تفحص واجب نہیں ہے. واجب مشروط و واجب موقت میں کسی نے آ کر کے اشکال کی جواب دیتے اور عرض دے دی کہ شاید اس اشکال کا جواب یوں دیا جائے کہ ٹھیک ہے کہ تعلم نہ قبل شرط وقت واجب ہے. شرط وقت یعنی استطاعت آنے سے پہلے اور رمضان آنے سے پہلے بھی تعلم واجب نہیں ہے بعنوان اس کے کہ شرط وقت نہیں آیا ہے. اور رمضان کے اور حج کے موسم کے آنے کے بعد بھی تعلم واجب نہیں ہے اور انجام دینا حج اور رمضان کے روزوں کو واجب نہیں ہے اس لیے کہ وہ غافل ہے. غافل جو ہے وہ مکلف نہیں ہوتا ہے. اس کو حل کرنے کے لیے اردبیلی نے یہ کہا ہے کہ نہیں تعلم شرط و وقت کے آنے سے پہلے ہی واجب ہے. یعنی رمضان کے آنے سے پہلے ہی رمضان کے بارے میں سیکھ لینا واجب ہے. استطاعت کے آنے سے پہلے ہی حج کے بارے میں سیکھ لینا واجب ہے. سیکھ لینا تعلیم و تفحص واجب ہے. اور اس واجب کا نام رکھا واجب نفسی تحیعی. واجب مقدمی نہیں کہ علم مقدمہ ہے حج کو انجام دینے کے وجوب تک پہنچنے کے لیے مقدمہ نہیں قرار بلکہ انہوں نے واجب نفسی قرار دیا. واقعی علماء کہتے ہیں علم حاصل کرنا واجب ہے مقدمتاً تاکہ واقع کی مخالفت نہ ہو جائے. اس لیے اور عرض میں لکھتے نہیں علم بذات خود تعلم و تفحص بذات خود واجب نفسی ہے لیکن واجب نفسی ہے تحیعی. تحیعی یعنی ایسا واجب نفسی کہ جو مہیا کرتا ہے ایک اور واجب کو پہنچنے کے لیے آمادگی کے عنوان مہیا ہونا ہے. دوسرے واجب کے لیے مہیا ہونے کے لحاظ سے واجب نفسی ہے. باقی علماء کہتے ہیں واجب مقدمی ہے لیکن واجب نفسی ہے لیکن واجب نفسی تحیعی. یہ جواب دیا آغا عربی. بس اس بنیاد پر یہ اشکال رفع ہو جاتا ہے کیونکہ استطاعت کے آنے سے پہلے بھی واجب تحیعی کے عنوان سیکھنا واجب ہے اور رمضان کے روزے کے آنے سے پہلے ہی واجب تحیعی کے عنوان سے سیکھنا واجب ہے. بس تعلم و تفحص میں کوئی اشکال لازم نہیں آتا. یہ تو اردبیلی کا جواب تھا کہ علم کو واجب نفسی قرار دیا. ابھی تک ہم علم کو واجب مقدمی قرار دیں بس اصل میں یہاں پر جو کیا عقاب ہوگا علم نہ حاصل کرنے پر. جبکہ ہماری بات تھی عقاب نہ ہو مخالفت عقاب ہو واقع کی مخالفت پر. یہ آواز پہلی کے قول کے مطابق کیا عقاب ہوگا علم نہ حاصل کرنے پر اگر کوئی سیکھے نہیں. لیکن پہلے جو ہے علماء مشہور کا نظریہ کیا کہ عقاب ہوگا مخالفت واقع پر علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے واقع کی مخالفت ہو جائے تو. اور میں کہتے نہیں علم بذات نفسی واجب ہے اس لیے علم کو ترک کر دے تو ترک کے علم کی وجہ سے مخالفت ترک کے علم کی وجہ سے جو ہے عقاب ہوگا چاہے مخالفت واقع ہو چاہے مخالفت واقع ہو ترک علم کی وجہ سے عقاب ہوگا. یہ ایک جواب دیا. ایک اور جواب دیجیے اور وہ یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب مشروط و مؤقت کو واجب معلق بنا دیں. واجب مشروط و واجب معلق واجب مؤقت کو واجب معلق بنا دیں. یعنی مشروط معلق میں فرق نہیں قرار دیں. جس طرح معلق میں وجوب حالی ہوتا ہے واجب استقبالی ہوتا ہے واجب مشروط میں بھی ایک ہے کہ مسافرت کی نسبت آپ دیکھیں حج کا وجوب حالی ہے ابھی ابھی وجوب آیا ہے اگرچہ کہ حج کو انجام دینا مکہ پہنچنے کے بعد لیکن وجوب ابھی ابھی آ چکا ہے مسافرت کے وقت ہی کہ وجوب آ چکا ہے اس لیے مسافرت کرنا بھی ضروری ہے. کہ استطاعت کی نسبت بھی ایک ہے تعلم کی نسبت بھی یہی کہ تعلم ابھی ابھی وجوب رکھتا ہے اگرچہ کہ حج کو انجام دینا مکہ پہنچنے کے بعد.
کا پہنچنا، کیونکہ تعلم بھی یعنی تعلم بھی ایک مقدمہ ہے حج کو انجام دینے کا. اس مقدمے کی نسبت بھی تعلم کی نسبت بھی مسافرت کی طرح تعلم کی نسبت بھی حج کو واجب معلق قرار دیں. واجب معلق قرار دیں گے بس تعلم حاصل کرنا واجب ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تعلم کا وجوب ہو جائے گا، وجوب مقدمی ہے، لیکن چونکہ وجوب حج وجوب حالی قرار دیا ہے، وجوب حالی کا مقدمہ بھی واجب ہوگا بس تعلم بھی واجب ہوگا. وجوب حالی کی وجہ سے جس طرح مسافرت واجب ہے، وجوب حالی حج کی وجہ سے تعلم بھی واجب ہو جائے. کوئی آ کر کے واجب مشروط تبدیل کو واجب معلق قرار دے دیں. تو ایسی صورت میں وجوب مسافرت وجوب مقدمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وجوب حالی حج ہے. اس طرح میں وجوب حالی حج کی وجہ سے تعلم بھی واجب ہوگا، واجب مقدمی نہ کہ واجب مشروط قرار دیں کہ جب تک کہ جو استطاعت نہیں آتی تب تک یہ تعلم واجب نہیں. اس طرح کیوں؟ بلکہ استطاعت آئے یا نہ آئے تعلم کرنا ضروری، تعلم ہر صورت ہے ضروری. تعلم کی وجہ واجب معلق قرار دیں. اسی طریقے سے رمضان کے مہینے واجب موقت، اس کا بھی واجب موقت میں بھی وجوب معلق قرار کہ وجوب موقت ہے، چاہے وقت آئے یا نہ آئے. وجوب حالی ہے ماہ رمضان کا، وجوب حالی ہونے کی سے تعلم واجب ہو جائے گا چاہے رمضان کا وقت آیا ہی نہ ہو. کر دیجیے وجوب حالی ہو جائے گا. تو وجوب حالی رمضان ہو جائے گا تو تعلم بھی واجب. بس کچھ افراد اگر واجب مشروط یا واجب موقت کو واجب معلق میں تبدیل کر دیں تو پھر وجوب تعلم جو ہے ہو سکتا ہے. یہ دوسرا جواب ہے. پہلا جواب کیا کہ ہم کہیں کہ نہیں خود تعلم واجب نفسی ہے، جیسے اول عرب دلی میں کہا واجب مقدمی ہے ہی نہیں. دوسرا جواب یہ کہ نہیں وجوب مشروط و وجوب موقت کو تبدیل کا واجب موقت نہیں، واجب مشروط و موقت کو بھی واجب معلق بنا دیا. جب واجب معلق بنا دیا تو وجوب حالی ہو جائے گا تو تعلم بھی واجب ہو جائے گا، لیکن وہ واجب مقدمی بنے گا تعلم. یہ دو جواب کیے. آئیے عبارت دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر معین. نعم يشكل في الواجب المشروط والمؤقت. وجوب تعلم مشکل ہو جاتا واجب مشروط اور واجب موقت میں. واجب مشروط یعنی استطاعت والی مثال، واجب موقت یعنی رمضان کی مثال کے وقت کے اوپر روزہ انجام دینا. یعنی واجب موقت میں شرط وقت ہے کہ وقت آئے تو اس کو انجام دینا ہے. ولو ادى تركهما قبل الشرط والوقت الى المخالفة بعدهما فضلا اما اذا لم يؤدي اليها. کہتے واجب مشروط موقت میں تعلم و تفحص کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں جو ہم نے شرط کے آنے سے پہلے یعنی اتفاق کے آنے سے پہلے اور وقت رمضان کے آنے سے پہلے تعلیم حاصل نہیں کی، اس کے نتیجے میں حج چھوٹ گیا، اس کے نتیجے میں ماہ رمضان کے روزے چھوٹ گئے اپنے وقت کے اوپر، پھر بھی تعلم کا واجب ہونا مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہے شرط وقت سے آنے سے پہلے ہمارے کو روزے واجب نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، اس لیے حج واجب نہیں ہے. استطاعت آنے کے بعد اور رمضان آنے کے بعد بھی روزے واجب نہیں، حج واجب نہیں، اس لیے کہ رمضان جب آیا تو ہم غافل تھے. غافل جو مکلف نہیں تھا کیونکہ سیکھا نہیں، اس لیے غافل اصلا نہیں. بس دونوں صورتوں میں واجب نہیں تعلم حاصل کرنا. لو ادى تركهما ولو ادى تركهما اگرچہ کہ تعلم و تفحص کا ترک کرنا پہنچا دیتا ہے
قبل الشرط والوقت، قبل اس کے شرط استطاعت آئے، قبل اس کے وقت رمضان آئے، ان دونوں کو ہم نے ترک کر دیا، تعلیم و تفحص کو ترک کر دیا، تو یہ پہنچا دیتا الی المخالفت بعدہما کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہم جو ہے روزے کو چھوڑ دیں اور حج کے مہینے میں ہم حج کو چھوڑ دیں۔ مخالفت جو ہے اس کا سبب بنتا ہے بعدہما، یعنی بعد الشرط والوقت، شرط وقت حاصل ہونے کے باوجود ہم لازم آئے گا کہ جو ہے کہ رمضان کے روزے بھی چھوڑ دیں، حج کو چھوڑ دیں، دونوں کو چھوڑ دینا لازم ہے۔ اس وقت بھی وجوب تعلم مشکل ہے، کہتے ہیں مشکل ہے وجوب تعلم، فضلا اما اذا لم يعد الیہا، کہ اس کے کہ جب جو ہے وہ تعلم، کہ جب تعلم کو ترک کرنا مخالفت واقع کی طرف نہیں پہنچاتا ہے تو اس وقت بطریق اولا جو ہے وہ ترک تعلم جو ہے وہ مخالفت ترک تعلم پر عقاب نہیں ہونا چاہیے۔ فضلا اما اذا لم يعد الیہا، جب اس کے ترک تعلم جو مخالفت واقع تک نہیں پہنچاتا ہے تو اس وقت وجوب تعلم اور بھی مشکل ہو جائے۔ وجوب تعلم جو ہے مخالفت واقع کے وقت، مخالفت واقع کے وقت مشکل ہے، تو جب مخالفت واقع نہ ہو رہی تو وجوب تعلم بطریق اولا مشکل ہے۔ مخالفت واقع ہو رہی ہے تب بھی جو واجب نہیں ہے تعلم حاصل، تو مخالفت واقع نہ ہو رہی تو وجوب تعلم بطریق اولا مشکل ہے۔ یہ اشکال وارد کیے اور اس کی وجہ جو ہے بتاتے ہیں، اب وجہ بتاتے ہیں۔ حیث لا یکون حینئذ تکلیف فعلی اصلا، کیونکہ حیث میں یہ علت بتا رہے، کیونکہ لا یکون حینئذ نہیں ہوگی اس وقت، یعنی واجب مشروط اور واجب موقت کے وقت نہیں ہوگی تکلیف فعلی اصلا، کوئی تکلیف فعلی اصلا موجود نہیں، اصلا موجود نہیں، یعنی نہ تو شرط وقت کے آنے سے پہلے نہ شرط وقت کے آنے کے بعد، اصلا یہ تکلیف فعلی موجود نہیں ہے۔ کیوں موجود نہیں ہے؟ کہتے اس لیے لا قبلہما، قبل وقت و شرط جو تکلیف فعلی موجود نہیں، اس لیے کہ استطاعت نہیں آئی کہ حج واجب ہو، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ نہیں آیا کہ رمضان کے روزے واجب ہو، اس بالکل واضح ہے کہ تکلیف فعلی موجود نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ولا بعدہما، اسی طریقے سے بعد شرط وقت بھی جو ہے وہ تکلیف فعلی موجود نہیں ہے۔ وہو کذالک، اور یہ اسی طریقے سے کہ تکلیف فعلی نہ ہونا اسی طریقے سے یعنی واضح ہے، اسی طریقے سے واضح ہے کہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے روزے کا وقت آ گیا، استطاعت آ گئی، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ استطاعت کے وقت حج کو انجام دینا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ رمضان کے آتے وقت جو روزہ رکھنا ہوتا ہے، تو ہم جو غافل ہیں ہم کیسے روزہ رکھیں گے؟ کیونکہ غافل جو مکلف نہیں ہوا کرتا ہے۔ وہ واضح، اور یہ بھی واضح کہ بعد شرط وقت بھی جو تکلیف فعلی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ عدم التمکن منہ، کیونکہ قدرت نہیں ہے کہ ہم مشروط اور موقت تکلیف کو انجام دے سکیں۔ کیوں؟ بسبب الغفلت، اس لیے کہ غفلت طاری ہے ہمارے اوپر، اس لیے کہ ہمیں سیکھا ہی نہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ استطاعت کے وقت حج انجام دینا ہوتا ہے، رمضان کے روزے آ جائے تو پھر رمضان کے روزے انجام دینا ہوتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اصلا، تو ہم کیسے انجام دیں گے؟ غفلت جو غافل انسان مکلف نہیں ہوتا اصلا۔ یہ اشکال وارد ہے کہ واجب مشروط اور واجب موقت میں واجب وجوب تعلم نہ تو جو ہے شرط کے آنے سے پہلے واجب ہے اور شرط کے آنے کے بعد واجب ہے، کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ اشکال وارد ہوتا، ارتبیلی نے اس کا ایک جواب دیا، کیا کہ ان کا وہ تعلم واجب مقدمی نہیں ہے بلکہ واجب نفسی تحیعی ہے۔ یہ جواب بس اس بنیاد پر ہر صورت میں واجب ہو جائے گا، چاہے شرط آئے یا نہ آئے، چاہے وقت آئے یا نہ، ایسے ہی خود تعلیم خود بذات خود واجب ہے۔ لذا چونکہ یہ اشکال وارد ہوتا ہے وجوب تعلم پر، التجا المحقق الاربلی، التجا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت ہم نے علم کو واجب مقدمی سے نکال کر کے وجوب نفسی کی طرف پناہ لی ہے اصل میں، اس لیے اصل تو مدعا ہمارے کے واجب مقدمی ہے وہ، لیکن اب واجب نفسی کی طرف پناہ لینا پڑتی ہے۔
التجا المحقق الاردبیلی اور محقق اردبیلی نے پناہ لی ہے، وصاحب المدارک اور صاحب مدارک نے پناہ لی، قدس سرہما خداوند متعال ان قبروں کو منور فرمائے، پناہ لی کس بات کی طرف؟ الى الالتزام بوجوب التفقه والتعلم نفسيا تحيئيا، انہوں نے کہا کہ تعلیم و تعلم و تفقہ جو ہے وہ واجب نفسی تحیئی ہے. واجب نفسی یعنی بذات خود واجب مقدمی نہیں ہے، یعنی حج کو انجام دینے کے مقدمے کے عنوان سے سیکھنا واجب نہیں ہے، بلکہ سیکھنا بذات خود میں نفس ہی واجب ہے، چاہے حج واجب ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں واجب ہے. دوسرا تحیئی ہے، یعنی ہم علم کو حاصل کرتے ہیں واجب نفسی کے عنوان سے، لیکن یہ خود ایک اور کارنامہ انجام دیتا ہے کہ یہ مہیا کرتا ہے حج کو انجام دینے کے لیے، یہ مہیا کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے. الالتزام بوجوب التفقه والتعلم کہ اردبیلی اور صاحب مدارک نے پناہ لی اس بات کی طرف کہ ہم پابند ہو جائیں اس بات کے کہ تفقہ اور تعلم واجب ہے، وجوباً نفسیاً تحیعیاً، وجوب بھی وجوب نفسی ہے، وجوب مقدمی نہیں، تحیعیاً آمادہ کرنے کے لیے، آمادہ کرتا ہے باقی اور واجبات کے لیے. فیکون العقوبۃ علی ترک تعلم نفسہ لا علی ما ادى الیہ من المخالفۃ. ہاں بس اس وقت نظریہ تبدیل ہو جائے گا کہ عقاب مخالفت واقع پر نہیں ہوگا، عقاب خود تعلیم کو چھوڑ دینے پر ہوگا، کیونکہ نظریہ ہے کہ واجب نفسی ہے، واجب نفسی کو چھوڑنے کے سے عقاب ہوگا. پہلے واجب مقدمی مانا تھا اس لیے مخالفت واقع پر عقاب تھا، اب واجب نفسی مانا اس لیے خود تعلیم کو چھوڑ دینے پر عقاب ہوگا. فیکون العقوبۃ علی ترک تعلم نفسہ، بس عقاب ہوگا خود تعلیم کو چھوڑ دینے پر، نفس ہی خود ترک تعلیم کے اوپر، لا علی ما سمجھتے مخالفت واقع، نہ مخالفت واقع کے اوپر کہ ادا الیہ کہ ترک تعلم پہنچا دیتا مخالفت واقع تک. من المخالفت اسی ماں کا بیان ہے، ماں کا بیان ہے کہ اسی مخالفت واقع پر عقاب نہیں ہوگا. یہاں پر جیسے آخر نے کہتے کہ مخالفت واقع پر عقاب، یہ کہتے ہیں نہیں مخالفت واقع پر نہیں، خود تعلیم کو چھوڑ دینے پر عقاب واقع ہوگا. فلا اشکال حینئذ فی المشروط والمؤقت. بس آغاز اردبیلی کے جواب سے اب واجب مشروط اور واجب مؤقت میں وجوب تعلم پر اشکال وارد نہیں ہوگا، کیونکہ جو وجوب تعلم وجوب نفسی قرار ہے، خود چاہے حج واجب ہو یا نہ ہو، چاہے روزے کا وقت آیا نا، ہر صورت میں آپ کو جو سیکھنا ہے کہ کون کون سے واجبات مثلا. فلا اشکال حینئذ، اس کو اشکال نہیں اس وقت کہ جب جواب اردبیلی کو مان دیا جائے المشروط والمؤقت، مشروط و مؤقت میں جو ہے کوئی اشکال وارد نہیں ہوگا. ويسهل بذلك الأمر في غيرهما لو صعب على أحد ولم تصدق كفاية الانتهاء إلى الاختيار في استحقاق العقوبة على ما كان فعلا مقبولا أن هو ليس بالاختيار. اور اس اردبیلی کے جواب سے وہ اشکال جو پہلے ابھی ابتدا میں ذکر ہوا، جو پہلے بیان کر چکے، وہ اشکال بھی جواب دینا آسان ہو جائے گا. وہ اشکال کیا تھا کہ کوئی آدمی نماز کو نہیں پڑھتا ہے، مثلا اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ اس نے نماز کے احکام سیکھے ہی نہیں کہ کس طرح انجام دینا. تو کوئی آ کر کے کہے کہ نماز کے مخالفت پر اس کو عقاب نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے وقت میں چونکہ اس نے سیکھا ہی نہیں تھا کہ نماز پڑھنا یا کس طرح پڑھنا، سیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے اس کو عقاب نہیں ہونا چاہیے. اس کو جو ہے پتہ ہی نہیں کہ کس طرح نماز پڑھنا ہے، پتہ ہی نہیں کہ نماز پڑھنا بھی ہے نہیں پڑھنا، مثلا چونکہ وہ غافل ہے اس لیے اس کو عقاب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ غافل مکلف نہیں ہوتا. تو پہلے جواب دیا کیا کہ نہیں، یہاں پر غافل ہونے کے سے مکلف نہیں، اور اپنے اختیار کے بغیر بدون اختیار نماز چھوٹ گئی، اس کے علم نہ ہونے کے سے نماز چھوٹ گئی ہے. الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار کا جواب دیا. کیا کہا کہ نہیں، اس نے جو نماز چھوڑی ہے یا چھوٹ گئی ہے اس سے اس وقت بے اختیاری طور پر چھوٹ گئی، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز واجب ہے، مثلا اختیاری طور پہ چھوٹ گئی، لیکن یہ بے اختیار منسوب بے اختیار ہے، کیونکہ اس کو اختیار تھا
تو نماز کا وقت آنے سے پہلے سیکھ لیتا کہ نماز کس طرح پڑھنا ہے، واجبات کون کون سے، مثلا عجیب مقدمی کے انہوں سے پہلے سیکھنا واجب تھا، اس لیے اس نے چونکہ نہیں سیکھا ہے اور نہ سیکھنا اختیار کی بنیاد پر ہے، نہ سیکھنا اس کے اختیار کی بنیاد، اختیار کی وجہ سے اب جو مجبور ہو گیا کہ نماز خود بخود غافل ہونے کی وجہ سے چھوٹ جائے، بس الاختیار الامتناع بالاختیار، اب اختیار ممنوع ہو گیا نماز پڑھتے وقت اختیار ہو، لیکن لا ینافی الاختیار، یہ اختیار کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اس کو اختیار تھا کہ علم پہلے حاصل کر سکتا تھا، یہ جواب دیا تھا اور آخری کہتے ہیں اگر کوئی یہ جواب نہ مانتا ہو مثلا تو ارد بلی کا جواب تو بالکل آسان ہے کہ نماز کے وقت آنے سے پہلے علم حاصل کرنا واجب نفسی تھا، کیوں واجب نفسی کو چھوڑا ہے، بالکل آسان جواب ہے نہیں، اگر جو ہے یہ جواب ہم نے جو دیا الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، کہ اس کو کہتے ہیں کہ بے اختیاری طور پہ کام نہیں ہوا ہے بلکہ اس کے اپنے اختیار سے ہوا ہے، ایسے نہیں کہہ سکتے ہیں بے اختیار پر عقاب نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا کہ اختیار کیا سے بے اختیاری ہے، تو چھت پر سے گرانے والی مثال پیش کی تھی اپنے آپ کو۔ وَيَسْحَلُ بِذَلِكَ، اور آغاز اردولی کے جواب کی وجہ سے آسان ہو جاتا ہے، الامر فی غیرہما، کام آسان ہو جاتا ہے، فی غیرہما، غیر مشروط و مؤقت میں بھی، لو صعب علی احد، اگر کسی ایک شخص کے اوپر جواب دینا مشکل ہو جائے تو نماز والے مثال کے اندر بھی جو کیا اردولی کا جواب چل سکتا ہے، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار کو جواب نہ بھی مانتا ہو، اس کی سمجھ میں نہیں بھی آ رہا ہو، پھر بھی آغا بیلی کے جواب تو بہت آسان ہے، لو صعب علی احد، اگر مشکل ہو جائے جواب جو ہم نے دیا تھا وہ مشکل ہو جائے، علی احد ولم تصدق، اور تصدیق نہ ہو سکے، یعنی لو لم تصدق، اور تصدیق نہ ہو سکے کس چیز کی، کفایت الانتہاء الى الاختیار في استحقاق العقوبة على ما كان فعلا مقبولا عنه وليس بالاختیار، کہ ہم نے لم تصدق یعنی تصدیق نہ ہو سکے اس بات کی جو ہم نے کہی تھی، الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، اس کی تصدیق نہ ہو سکے تو اردبیلی کا جواب بہت آسان ہے، تصدیق نہ ہو سکے کفایت الانتہاء الى الاختیار، کہ یہاں پر غفلت سے انجام نماز کو نہ دینا منتہی ہے اپنے اختیار کی طرف، کہ اس نے اپنے اختیار سے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے، کفایت الانتہاء الی الاختیار، کہ لا اختیار منتہی اختیار کی طرف، استحقاق العقوبت، کہ انتہا ہونا لا اختیار، اختیار تو یہی کفایت کرتا ہے کہ عقوبت کا مستحق بن جاتا ہے، علامہ اس مخالفت واقع پر کہ کان فعلا موصولا عنہ، کہ وہ فعل ایسا، وہ نماز کا فعل ایسا فعل تھا جس سے غفلت ہو گئی ہے، لیکن اس غفلت کی وجہ سے مخالفت واقع ہو گئی ہے، ولیس بالاختیار، اور وہ کوئی آ کر کے کہے کہ یہ مقبول عنہ جو ہے اختیار کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے اختیار کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے مغفولا عنہ واقع ہو گیا، اور اختیار جو ہے لا اختیار جو ہے اختیار کی طرف منسوب ہوتا ہے، اگر اس
ہمارے جواب کو تصدیق نہ کیا جائے اور اس کے اوپر یہ جواب مشکل ہو رہا ہو تو اردبیلی کا جواب جو ہے آسان ہے. ولا يخفى انه لا يكاد ينحل هذا الاشكال الا بذلك. اور مخفی نہ رہے کہ مشروط موقت میں دو ہی جواب بن سکتے، یا اردبیلی والا جواب یا واجب مشروط موقت کو تبدیل کرے واجب معلق میں، جس میں وجوب فعلی ہوتا ہے، واجب استقبالی. وجوب فعلی یعنی مسافرت کرتے ہی وقت وجوب آ چکا ہے، چاہے استطاعت آیا نہ آیا، ہر صورت میں وجوب آ چکا ہے، اس لیے وجوب تعلم ہے. وجوب تعلم ہر صورت میں، چاہے آپ مکے پہنچے یا نہ پہنچے، وجوب تعلم ہے، واجب معلق قرار دیں. اس طرح مسافرت ہر حالت میں واجب ہے استطاعت آنے کے بعد، اس طرح وجوب تعلم بھی ہر صورت میں واجب ہے، چاہے آپ مکہ پہنچے یا نہ پہنچے، وجوب تعلم کی نسبت وجوب آ چکا ہے. ولا يخفى انه لا يكاد ينحل هذا الاشكال. مخفی نہ رہے کہ تحقیق شانے کے یہ اشکال منحل ہو جائے، یہ اشکال حل ہو جائے واجب مشروط موقت میں الا بذالک، مگر یہ کہ اردبیلی کے جواب کے ذریعے سے، یا ایک اور جواب ہے، وہ کیا ہے؟ جو مشروط موقت کو معلق بنا دیا جائے. اب الالتزام بکون المشروط والموقت مطلقا معلقا، یا یہ پابند ہو جائے اس بات کی کہ واجب مشروط ہو چاہے واجب معلق ہو، مطلقا یعنی کیا؟ چاہے کوئی بھی شرط ہو، چاہے کوئی بھی وقت ہو، اس کو ہم معلق بنا دیں. کیونکہ واجب معلق بھی ایک قسم کا، اس میں بھی شرط ہوا کرتی. واجب معلق کے اندر بھی وقت کی شرط آتی، چاہے کوئی بھی شرط ہو، چاہے شرط مسافرت ہو، چاہے شرط استطاعت ہو، ہر شرط کو جو ہے کہ واجب معلق بنا دیں. شرط جو ہے کوئی بھی ہو یا وقت کوئی بھی ہو، مطلقاً شرط اور مطلقاً وقت کو کیا واجب معلق قرار دیں. چاہے شرط استطاعت ہو، چاہے شرط مسافرت ہو، ہر ایک کو جو کہ وہ واجب معلق. بس اس طرح وجوب تعلم کو بھی واجب معلق بنا دیا جائے. لكنه قد اعتبر على نحو لا تتصف مقدماته الوجودية عقلا بالوجوب قبل الشرط والوقت غير التعلم فيكون الإيجاب حاليا فإن كان الواجب استقباليا. لیکن ایک شرط، ایک بات کا خیال رکھنا کہ واجب مشروط کا معلق تو بنائیں گے، لیکن واجب مشروط کو معلق بنائیں گے فقط وجوب تعلم کی نسبت، باقی اور مقدمات کی نسبت نہیں. فقط وجوب تعلم کی نسبت، وجوب تعلم کی نسبت کہیں گے کہ واجب وجوب حالی ہے وجوب تعلم، اور اس کا واجب استقبالی ہے کہ مکہ پہنچنے کے بعد اس کو انجام دینا. اما استطاعت کی نسبت اب بھی ہم حج کو واجب مشروط ہی باقی رکھیں گے. تو ہو جائے گا کیا؟ استطاعت کو حاصل کرنا ہم پر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ استطاعت کی نسبت وجوب حج آیا ہی نہیں ہے اصلا، اس لیے استطاعت کو حاصل کرنا واجب نہیں. بس صرف وجوب تعلم کی نسبت جو ہے وہ واجب معلق بنائیں. اما باقی شرائط کی نسبت جو کہ وجوب شرطی باقی رہے گا، اور اس بنیاد پہ جب تک استطاعت حاصل نہیں ہے تو وجوب ہی نہیں آئے گا. جب وجوب نہیں ہے تو استطاعت حاصل کرنا بھی واجب نہیں رہے گا. لیکنہ قد اعتبر، لیکن یہ مشروط کو معتبر قرار، مشروط معلق کو، مشروط موقت کو معتبر قرار دیا علی نحو، اس طریقے پر کہ لا تتصف مقدماتہ الوجودیۃ عقلا، کہ اس مشروط کی جو مقدمات وجودیہ ہیں، مقدمات وجودیہ جو عقلی طور پر واجب ہو، کیونکہ مقدمات جو ذل مقدمے کی وجہ سے عقلاً واجب ہوا کرتے، وہ مقدمات وجودیہ جو استطاعت وغیرہ مثلا وہ متصف نہیں ہوں گے بالوجوب، وجوب کے ساتھ متصف نہیں ہوں گے قبل شرط او الوقت، شرط و وقت کے آنے سے پہلے. اس کی نسبت جو ہے مقدمات وجودیہ وجوب کے ساتھ متصف نہیں ہوں گے شرط یا وقت آنے سے پہلے، یعنی استطاعت آنے سے پہلے یا وقت حج آنے سے پہلے وجوب ہی نہیں ہوں گے. مقدمات شرطیہ وجودیہ یعنی استطاعت کو حاصل کرنا واجب ہی نہیں ہے، غیر التعلم، تعلم کے علاوہ باقی اور کوئی چیز واجب نہیں ہوگی. تعلم جو ہے وجوب
اس طریقے سے ہو جائے گا کہ واجب معلق کی طرح ہو جائے گا. فیکون الایجاب حالیا، پس تعلم کا ایجاب حالی ہو جائے گا واجب معلق ہونے کی وجہ سے. فإن كان الواجب استقباليا، اگرچہ کہ واجب جو مکہ میں جا کر کے جو ہے حج کو انجام دینا وہ واجب استقبالی. واجب یعنی حج، اور وجوب یعنی وجوب حج جو حالی ہو جائے گا، اس کی وجہ سے وجوب تعلم بھی انجام دینا ضروری ہو جائے گا. یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ وجوب تعلم وجوب مقدمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وجوب حالی آ گیا ہے حج کی نسبت اس وقت کہ جب ہم مکہ نہیں پہنچے، پھر بھی وجوب حالی آ گیا واجب معلق بنانے کی وجہ سے. اس لیے وجوب تعلم وجوب نفسی نہیں ہے، وجوب مقدمی ہے. فیکون الایجاب حالی، ایجاب سمجھے کہ ایجاب حج حالی ہوگا. وإن كان الواجب استقبالیہ، اگرچہ کہ واجب جو حج جو مکہ میں جا کر کے انجام دینا وہ استقبالی ہے. قد أخذ على نحو لا يكاد يتصف بالوجوب شرطه ولا غير التعلم من مقدماته قبل شرطه أو وقته. کہ اخذ کیا گیا على نحو، یہ حج کو اس طرح اخذ کیا گیا کہ لا يكاد يتصف بالوجوب، کہ مشروط متصف بوجوب، لا يكاد يتصف بالوجوب شرطه ولا غير التعلم، شرط حج جو ہے اس کو وجوب کے ساتھ متصف نہیں کیے گئے. ولا غیر التعلم من مقدمات ہی، مقدمات مشروط باقی تعلم کے علاوہ ان کو بھی واجب نہیں قرار دیا. قبل شرط ہی او وقت ہی، شرط حج اور وقت حج جو اس سے پہلے جو باقی کسی مقدمات اور کسی شرط کو واجب قرار نہیں دیا سوائے تعلم کے. سوائے تعلم کے باقی کسی کو واجب نہیں قرار. اما لو قیل بعدم ایجاب الا بعد الشرط والوقت كما هو ظاهر الادلة وفتاوى المشهور. اما اگر کوئی آ کر کہتا نہیں حج کے اندر وجوب آتا ہی نہیں ہے جب تک کہ استطاعت نہ آ جائے، وجوب آیا ہی نہیں ہے، بس اس بنیاد پر وجوب تعلم بھی مقدمتاً واجب نہیں ہوگا. کوئی آ کر کیوں کہے استطاعت کے بغیر وجوب حج نہیں ہے، تو وجوب نہیں آئے تو کیا استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے وجوب حج نہیں ہے، وجوب حج نہیں ہے تو وجوب تعلم بھی نہیں ہے. تو پھر اس وقت جو ہے مجبور ہو جائیں گے کہ ہم اس واجب مشروط میں وہی عرض بیلی والا جواب لے کر آ جائے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. واجب معلق اب جب نہیں مان رہے ہیں تو اس کا مطلب عرض بیلی کے جواب کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو اما لو قیل بعدم ایجاب ہے، اما اگر کہا جائے کہ نہیں ایجاب اور وجوب جو ہے حج کے اندر آتا ہی نہیں ہے جب تک کہ استطاعت نہ ہو، الا بعد شرط، مگر ایک شرط اور وقت جب تک کہ نہیں آ جاتا، حج کا وقت نہیں آتا جب تک کہ شرط استطاعت نہیں آتی، اور تو وجوب ہی نہیں آتا. کما ہوا ظاہر الادلۃ و فتاوی المشہور، اس کے ادلہ اور فتاوی مشہور کا ظہور بھی یہی ہے کہ وجوب جو ہے بعد الاستطاعت آتا ہے. فلا محیص عن الالتزام بکون وجوب التعلم نفسیا، بس کوئی چارہ نہیں کہ ہم مجبور ہو جائیں اس بات کے اوپر کہ وجوب تعلم کو وجوب نفسی لے. لتكون العقوبۃ لو قیل به، تاکہ عقوبت اگر عقوبت کو کہا جائے علی ترک التعلم، ترک تعلم کے اوپر، لا علی ما ادى الیہ من المخالفت، عقوبت اس مخالفت واقع اور ترک حج کے اوپر نہیں ہوگی کہ ادى الیہ کہ ترک تعلم پہنچا دیتا مخالفت واقع پر، من المخالفت اسی ما کا من، فلا بأس به، اور کوئی حرج نہیں اس جواب عرض بیلی میں، کما لا یخفی.